بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جیسے چائنا اور بھارت کی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے تو جہاں ہماری توجہ بہت زیادہ اس بات کی طرف ہے کہ چائنا جیت رہا ہے اور چائنا یہ کر دے گا، چائنا وہ کر دے گا، وہیں ہمیں دوسری جانب جو ہے بہت زیادہ خدشات کا اظہار ہونا چاہیے، ہمارے لیے باعث پریشانی ہونا چاہیے۔ اور وہ یہ بات کہ اگر چائنا جب آیا ہے تو بھارت جو اپنا اس علاقے میں سسٹم بنا رہا ہے وہ اتنا مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے نتیجے کے اندر ہوگا یہ کہ بھارت چائنا کا مقابلہ بھی اس علاقے میں کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کا بھی۔ اب آپ ذرا صورتحال یہ سمجھیں کہ جس علاقے پر آپ چائنا اور بھارت کا مسئلہ ہے، گلوان وادی جو ہے، ویلی جو وہاں پر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ چین کے بارے میں سنتے ہیں، یہ دونوں ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر اگر ایک توپ سے گولہ بھی چلایا جائے تو وہ پاکستان کے شاہراہ ریشم تک آئے گا اور سی پیک کے سارے علاقے پر آ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان پورا اس کے ضد میں ہے، اس کے قریب ہے بالکل۔ آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ گلگت بلتستان یہ اسے بھارت کشمیر کا حصہ سمجھتا ہے، اور کشمیر کا حصہ سمجھنے کی وجہ سے جو ہے وہ اسے اپنا علاقہ تسلیم کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے یہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ گلگت بلتستان میں یہ کروائے، یعنی کہ گلگت بلتستان کے اندر پاکستان کو چاہیے ہے کہ وہ الیکشن کروائے، تو اس پر سب سے زیادہ بھارت کے جو وزراء تھے اور بھارت کا جو میڈیا تھا، انہوں نے شور ڈالا تھا کہ یہ متنازع علاقہ ہے اور اس علاقے کے اندر کوئی دوسرا جو ہے بغیر وجہ کے الیکشن نہیں کروا سکتا۔ اب یہ تو ہم اس لیے بھی الیکشن کروا رہے ہیں اور گلگت بلتستان میں کہ بھارت نے بھی جس طرح سے اپنے علاقے پر قبضہ کر لیا، لیکن اب جو اصل مسئلہ جسے آپ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بھارت نے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے یہاں بہت ساری فوج بھیج دی ہے۔ میں کئی ویڈیوز میں بتلا چکا ہوں کہ آپ صرف اس بات کو سوچیں کہ چائنا نے بھارت کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کی، آپ صرف یہ فوجوں کی لڑائی ٹانگوں اور مکوں سے نہیں ہوا کرتی، فوجوں کی لڑائی ہوتی ہے توپوں تلواروں سے، آج کل کے زمانے میں کم از کم درجہ بھی یہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اصل میں ہوا یہ تھا کہ چائنا کے فوجی چھپ کر گئے تھے اور انہوں نے وہ علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، ایسے ٹرکوں کے اندر گئے تھے جو عموماً مٹی کے لیے استعمال ہوتے تھے، انہوں نے اس فوجیوں کو چھپایا اور اوپر سے جو ہے یہ ترپالیں وغیرہ ڈالی، جس کی وجہ سے سیٹلائٹ کو صحیح اندازہ نہیں ہو سکا کہ اس کے اندر کیا ہے، اور بہت سارے انہوں نے کام کیے تھے، اور انہوں نے جا کر جو ہے کچھ بھارتی فوج کے آگے چائنی فوج بہت زیادہ جمع ہو گئی، جس کی وجہ سے اس فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا اور اس کے نتیجے میں وہ علاقہ چائنا نے قبضہ کر لیا۔ لیکن اب اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ بھارت وہاں پر بہت زیادہ توپیں لا رہا ہے، اور بالکل چونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے، دنیا کی چھت سمجھا جاتا ہے سیاچین کے علاقے کو، تو اس علاقے کے اندر جب بھارت جو اپنی چیزیں توپیں لے کر آ رہا ہے وہ ہلکی توپیں ہیں، اور وہ 1 منٹ کے اندر 10 گولے داغ سکتی ہیں، اور یہ وہی توپیں ہیں جو بھارت نے پہلے بھی کارگل میں پاکستان کے خلاف استعمال کی۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ پاکستان کی فوج کم ہونے کی وجہ سے ہم بہت سارے محاذوں پر الجھے ہوئے ہوتے ہیں، ہر جگہ پر بھارت کا ہم سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر ایک بھی محاذ نیا کھلتا ہے، یہ محاذ پہلے ہماری فوج یہاں پر ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ بھارت نے یہاں پر فوج بہت زیادہ کر دی ہے، اور اپنا جو ہے میں نے بتلایا توپیں جن کی رینج یہاں سے گلوان ویلی سے جو ہے گلگت بلتستان کا یہ شاہراہ قراقرم جو ہے یہ صرف 8 سے 10 کلومیٹر دور ہے، جبکہ اس توپ کی صرف رینج 27 کلومیٹر تک ہے، یعنی اگر وہ یہاں پر کھڑے ہو کر بھی اس سے گولے پھینکنے چاہیں تو اس علاقے کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے کیا یہ ہے کہ یہاں پر 3 کلومیٹر لمبا ایک رن وے بنا رہا ہے، جس پر ان کی فضائیہ بہت سارے جہاز لے کر آ رہی ہے،
اور وہ شو تو یہی کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا چائنا کے ساتھ مقابلہ ہے، لیکن اگر آج کے مذاکرات میں چائنا اس علاقے کو چھوڑ دے تب بھی، یا اس علاقے کو نہ چھوڑے تب بھی، جیسا کہ خیال یہی ہے کہ چائنا اس کو چھوڑ کر نہیں جانے والا، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے یہ مسلسل خطرہ رہے گا کہ بھارت نے جو اتنا اسلحہ ایک جگہ جمع کر لیا ہے، کیا پاکستان اس کا سامنا کر سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے کہ ہماری فوج بہادر کر سکتی ہے، ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، کر سکتی ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ہر جانب سے گھیرا ڈل جائے اور آپ کے پاس ضروریات کا سامان نہ ہو تو فوجی زیادہ شہادتیں ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے فوج میں مسائل زیادہ ہوتے ہیں، اور مجبوراً بھی علاقہ بعض دفعہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ بنگلہ دیش کا ہم اس میں مثال دیکھ چکے ہیں۔ تو ان تمام صورتوں میں جہاں پر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ چائنا اور بھارت میں سے چائنا آگے بڑھ رہا ہے، آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ بھارت نے وہاں پر اتنا سسٹم کر لیا ہے کہ اب کئی سالوں تک اگر چائنا آج کے دن میں فیصلہ نہیں کرتا کہ وہ علاقہ نہیں چھوڑ کر جاتا، اور جس کا یہی خطرہ ہے کہ چائنا یہ نہیں کرے گا، تو اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ اب لمبے عرصے تک ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا پڑے گا، اور یہاں پر بھی ایک نیا محاذ کھل جائے گا جہاں ہمیں بہت زیادہ فوج ہی نہیں رکھنی پڑے گی بلکہ فضائیہ کو ایکٹیو رکھنا پڑے گا اور بہت کچھ کرنا پڑے گا، اور ہر وقت چائنا کا محتاج رہنا پڑے گا کہ اگر کبھی بھی حملہ ہو تو چائنا ہمارا ساتھ دے۔ تو یہ جو چیز ہے اسے بھی ہمارے سامنے رکھنا چاہیے، اور ہمیں اس کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ بہت شکریہ۔